إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم کو، آپ کو اور ساری کائنات کو وجود بخشا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے ساتھ ہی ساتھ احسن الخلق بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین شکل اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت سے نوازا. اس روئے زمین پر کتنے ہی لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم کو بنایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی پیدا کیا تھا. اور یہ جو ابلیس ہے بعد میں چل کر کے انسان کا دشمن نکلا. تو یہ جو ابلیس ہے جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا بلا ہے؟ آئیے آج کے خطبے میں ہم ذرا اس کے بارے میں جانیں، پتہ چلے کہ یہ کون ہے جو ہمارا دشمن بنا ہوا ہے. در حقیقت جہاں ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی پہچان، شریعت کا علم حاصل کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم باطل کیا ہے یہ بھی جانیں، حق کیا ہے یہ بھی جاننا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ باطل کیا ہے یہ بھی جاننا چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے وہیں پر جو ہمارا دشمن ہے شیطان، یہ کیا ہے یہ بھی جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اور شیطان کی پہچان کس لیے؟ تاکہ ہم اس کے شر سے بچیں، تاکہ ہم شیطان کی جو مکاریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. یہ بہت ضروری ہیں. ایک صحابی حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافت ان یدرکنی.
کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے، خیر کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے. لیکن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. شر کیا ہے؟ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اگر شر کی پہچان ہی نہ ہو تو ہو سکتا ہے اسی کو خیر سمجھ کر کے اس کو اپنا لیں، اس پر عمل کرنے لگیں. جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں شرک کو عین توحید سمجھ کر کے اختیار کر لیتے ہیں، بدعات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے اپنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس شرک کیا ہے، بدعات کیا ہیں، شر کیا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا. تو یہ جو شیطان ہے یہ کیا ہے؟ شیطان یہ علماء بیان کرتے ہیں یہ شطنا سے ہے. شطنا کے معنی بعودہ، بعودہ کے معنی دور ہو گیا. کس سے دور ہوا؟ خیر سے دور ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی شیطان نے تو پھر ہر خیر سے دور ہو گیا. کوئی وقت تھا جب اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اس کو اجازت تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا تو وہ خیر سے دور ہو گیا. اور اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں. اصل میں اس کا نام ابلیس ہے. اصل میں جو شیطان ہے اس کا نام ابلیس ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں کے ساتھ وہ ابلیس بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، سوائے ابلیس کے. تو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر وہ خیر سے دور ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر ایسے برسی کہ قیامت تک بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی. اور قیامت کے بعد بھی جب اس کا محاسبہ ہوگا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، یہ جو شیطان ہے اس کی جو مکاریاں ہیں اور اس کا جو شر ہے انسانوں کو فوراً سمجھ میں نہیں آتا. فوراً لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے اس کے دل میں آ رہا ہے. کوئی برا کام کرنے کا خیال اس کے دل میں کہاں سے آ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ برا خیال ہے، یہ اچھا خیال سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت میں یہ جو برے خیالات ہیں، شیطان کی جو مکاریاں شروع ہوتی ہیں برے خیالات سے، وساوس سے. اس لیے شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی، آدم اور حوا علیہ السلام کو، تو شیطان کسی طریقے سے پہنچا اور جا کر کے کہا الا ادلکم علی شجرۃ الخلد، هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. جا کر کے اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فلاں درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے، تم کھا کر تو دیکھو، بہت لذیذ ہے، بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، کوئی بات نہیں، بہت میٹھا ہے. یہ نہیں کہا اس نے یہ کہا کہ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو اس کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ تم کو ملنے والا ہے. یہ شجرۃ الخلد ہے، جو اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور ایسی بادشاہت ملے گی اس کو، اس طرح بادشاہ بن کر کے رہے گا جنت میں کہ اس کی بادشاہت ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ایک غلط انفارمیشن اس نے آدم اور حوا کو دی. تو اسی طرح جب شیطان کسی انسان کے پاس آ کر کے شر کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ شر ہے، یہ برا کام ہے،
یہ غلط کام ہے، بلکہ غلط کام کو، برے کام کو بہترین اسلوب میں، اس کو خوب آراستہ پیراستہ کر کے خوبصورت انداز میں اس کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر انسان اس کو اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کفار کے بارے میں فرمایا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا۔ وہ کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، لیکن شیطان انہی برے کاموں کو اچھے کاموں کی شکل میں پیش کیا تو پھر انہوں نے اس کو اپنا لیا۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی تھی، بعضکم لبعض عدو، تم میں کا بعض کا دشمن ہے۔ شیطان نے تو یاد رکھا کہ انسان دشمن ہے، لیکن انسان نے بھلا دیا کہ شیطان اس کا دشمن ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان کو دوست بناتے ہیں، شیطان کے نام سے تو دور بھاگتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں رات کے وقت شیطان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے شیطان۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس نام لیں گے تو پھر کچھ وہ ان کو دبا لے گا، کچھ کر دے گا، کچھ نقصان پہنچائے گا، ماموں کہہ کر کے بولتے ہیں۔ لیکن شیطانی جو کام ہیں جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے کرنے میں ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ یہ جو شیطان کی دشمنی انسان سے ہے، جب انسان بچے کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو تبھی سے شیطان کی دشمنی انسان سے شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کو کچھ ایسی انگلی کرتا ہے جس کے سبب وہ رونا شروع کر دیتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر اس کا مصداق جاننا چاہتے ہو تو سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھو جہاں پر مریم کی والدہ نے، جب مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے، تیرے ذریعے میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی ذریت کو۔ تو شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دعا کرتے تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اپنے بچوں کو بھی شیطان کے شر سے بچا کر کے رکھنا چاہیے، اس کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بچوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کرتے تھے۔ یا ایک دوسرا صیغہ بھی ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بہرحال یہ جو شیطان ہے یہ انسان کو کوئی خیر کا کام کرنے نہیں دیتا، جہاں وہ خود خیر کے ہر کام سے دور رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ہر خیر کے کام سے دور رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ پتہ ہے حقیقت میں ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو جگہ ہے وہ جنت ہے، جنت تھی۔ اگر آدم و حوا سے وہ غلطی نہ ہوتی تو ہم جنت ہی میں ہوتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تمہارے والدین
آدم و حوا کو جنت سے نکالا، اسی طرح شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، تم کو کسی ایسے فتنے میں نہ ڈال دے جس کے سبب تم کو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے۔ شیطان نے اپنی مکاریوں کے ذریعے ہمارے بابا آدم اور اماں حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالا۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی اولاد آدم ہیں ان کو دوبارہ جنت میں جانے سے روکا جائے، وہ ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو، اور ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی خیر کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو فوراً شیطان آ دھمکتا ہے۔ نماز کے وقت جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے اذان دی جاتی ہے تو وہ بھاگنے لگتا ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے، پھر آتا ہے، پھر جب اقامت دی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، پھر جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے، وہ آ کر کے وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا پڑھا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، بھول جاتا ہے۔ تو نماز میں خاص کر کے یہ جو بھول ہو جاتی ہے نا، یہ سبب کیا ہے؟ شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے، مختلف قسم کے خیالات، تاکہ نماز میں دھیان نہ رہے، عبادت میں دھیان نہ رہے۔ اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے۔ جس طرح شیطان جہنم کا مستحق ہو گیا، اسی طرح جتنی زیادہ تعداد ہو سکے اتنی زیادہ تعداد انسانوں کے بھی لے کر کے وہ جہنم میں لے جائے۔ سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کفر، شرک میں مبتلا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسے بھی ہے نا، فوراً جو اس کا مقصد ہے گمراہ کرنا، وہ ظاہر نہیں کرتا، آ کر کے پہلے پوچھتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، دل میں خیال آتا ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے پیدا کیا؟ تو ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آگے آ کر کے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس قسم کے غلط خیالات دل میں آئیں تو پھر وہاں پر رک جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے شیطان کے شر سے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور جتنے بھی شرک کے کام ہوتے ہیں، کفر کے کام ہوتے ہیں، الحاد کے کام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شرک سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے، الحاد سے بچ جاتا ہے، تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو فرائض ہیں ان کو ادا نہ کر سکے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان میں مبتلا ہو جائے۔ سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ توحید کے بعد اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے سب سے پہلا رکن توحید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب انسان نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، فجر کی نماز، تو آ کر کے وہ تھپکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اور لمبی رات ہے، اور ذرا سو جا، اور ذرا سو جا۔ اور اگر وہ سو جاتا ہے تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر عبرت کی بات، سبق کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، لیکن بہت لوگ ہیں جب ہم فجر کی نماز میں مسجد کا جائزہ لیتے ہیں تو دل روتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ہر نماز میں ہر مسجد بھری پوری نظر آتی تھی، لیکن نماز
یہ جو نمازیں ہیں، جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو ذرا دیکھیے کیا حال ہے. دوسری نمازیں ہی صحیح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کس قدر لوگ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. فجر کی نماز میں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی صفیں ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، سویا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو تھپکی دیتا ہے شیطان، تھپکی دے کر کے سلاتا ہے، اگر اور اس کے پیچھے 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اگر اس کے باوجود اٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو اور ایک گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہیں، اور وہ بالکل نشیط، چاق و چوبند ہو کر کے اس کا دن گزرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے تب بھی شیطان آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اتنے پیسے تمہارے کم ہو جائیں گے، تم فقر و فاقہ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، شیطان کی مخالفت کیجئے، شیطان کی نافرمانی کیجئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے. اور جب بچا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تم کو فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. پیسہ پڑا ہے تو اس کے بعد شیطان آ کر کے کہتا ہے یہ پیسہ کیا کرو گے، جاؤ فلاں کام میں خرچ کرو، جو غلط کام ہوتے ہیں، فحش کام ہوتے ہیں، ان میں خرچ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم کو مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت تم کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کی بخشش تم کو ملے گی. جب رمضان کا مہینہ تھا تو جیسا کہ ایک حدیث میں ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ جو شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ انسان کے جسم میں جہاں جہاں رگیں ہیں، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں تک اس کی بھی پہنچ ہے، شیطان کی بھی پہنچ ہے. اور جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو کھانا پینا نہیں ہوتا ہے تو پھر شیطان کی جو کارکردگیاں ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر شیطان کی کارکردگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی مکاریاں، اس کی گمراہیاں. تو ہم کو چاہیے کہ شیطان کے شر سے بچے رہیں. شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن تھا، میں نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی، اس کے باوجود تم نے شیطان کی بات مانی. اور یہ جو ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جو گنہگار ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو اس وقت شیطان اپنے آپ کو براءت کا اظہار کرے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اس وقت کہے گا کہ میں نے کوشش کی تھی، تم نے کیوں بات مانی؟ مجھے ملامت نہیں کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گا، نہ تم میری کوئی مدد کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اب کسی کی ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو محترم ناظرین، ہم کو چاہیے کہ شیطان کی جو مکاریاں ہیں، شیطان کی جو گمراہیاں ہیں،
شیطان کی جو کوششیں ہیں کہ انسان گمراہ ہو جائے، حق کے راستے سے ہٹ جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے. اگر اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان فرائض سے غافل رہیں اور حرام جو کام ہیں ان میں مبتلا ہو جائے. اور اگر اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم اگر وہ خیر کا کام ہی کرتا ہے تو بڑے بڑے جو خیر کے کام ہوتے ہیں نا وہ ادا نہ کر سکے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کچھ خیر کے کام کر لے. اور اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے تو کم از کم صغیرہ گناہ میں ہی مبتلا ہو جائے. اس بات کی کوشش ہوتی ہے. یعنی کوشش شیطان کی پوری ہو رہی ہے، اور ہم شیطان کی کوششوں سے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اس کے پاس جو بہانہ تھا وہ یہ تھا کہ آدم مجھ سے کمتر ہیں. اس نے کہا میں آدم کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. کبھی آگ جو اوپر کی طرف اٹھتی ہیں وہ مٹی کے سامنے جھک سکتی ہیں. ایسے ہیلے بہانے ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں خیر کے کام کرنے کے سلسلے میں. یہ بھی شیطانی وسوسے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور شیطان جو ہے حسد میں مبتلا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا. حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور شیطان جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، تکبر کیا. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. یہ جو تکبر ہے اس نے شیطان کو ذلیل کر کے رکھ دیا. تکبر نہیں ہونا چاہیے. جب حق بات ہمارے سامنے آئے فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے. تو یہ کچھ سبق ہم کو ملتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان کے شر سے. حتیٰ کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیوں؟ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، خیر کا کام ہے. تو شیطان آ کر کے روکے گا، اس لیے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ہر شر سے بچا کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو، سبھی مسلمانوں کو شیطان کی مکاریوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عبادت اور اطاعت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہیں، جب تک ہماری سانسیں باقی رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں. اور ہم شیطان کے بندے نہ بنیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.